ماہ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک آ گیا ہے، بڑا ہی خوبصورت دن ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے ماہ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن میں ہم سب کی دعاؤں کو مقبول کرے، ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری ہر دعا کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ ذی الحج کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں قسم کھائی ہے۔ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں، اور جو لوگ ان دنوں میں اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور جو نہیں بھی مانگتا بن مانگے ہی رب تعالیٰ اس کی خالی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اس دن کو سید الایام اور تمام دنوں سے افضل دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں عبادت کرنا، دعائیں کرنا، صدقہ خیرات کرنا باقی دنوں سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے، اور باقی دنوں سے زیادہ اس میں اجر و ثواب اس لیے ملتا ہے کیونکہ اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دن اور افضل دن کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی بڑا بابرکت ہے، اور جب پہلے عشرے میں جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ عشرہ ذی الحج اور جمعۃ المبارک کا جب ملاب ہوتا ہے، یعنی جب یہ دن آ جاتے ہیں، عشرہ ذی الحج کا ہو اور دن جمعۃ المبارک کا ہو، تو یہ بڑا خاص الخاص دن بن جاتا ہے، اور پھر اس دن میں جتنے زیادہ نیک اعمال کریں گے اتنا ہی بڑھ کر رب تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے 10 دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں، جن میں کیے گئے نیک اعمال رب تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ کو منانا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، ریل پھیل چاہتے ہیں، گھر میں خیر و برکتیں چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کے انعامات سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں چاہتے ہیں، تو بس اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آج جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں جتنے بھی جمعۃ المبارک کے دن آئے، چاہے ایک جمعہ آئے چاہے 2 جمعۃ المبارک کے دن آئے، ان دنوں میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے سے، اس دن سے فائدہ اٹھائیں، جلدی سے اس عمل کو کریں، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا، عشرہ ذی الحج بڑا ہی بابرکت عشرہ ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن، اس دن میں سونے پہ سہاگا ہے، اور اس دن میں رب تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ عید کا دن آنے سے پہلے پہلے، یعنی 10 ذی الحج سے پہلے پہلے رب تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یوم عرفہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پر کن فیکون کی مہریں لگائے گا۔ تو اس بابرکت دن میں آپ نے بہت ہی دل لگی کے ساتھ، پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ آپ نے جو اذکار کرنے ہیں، ان اذکار کو توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، اسی وظیفے کو اسی ترتیب سے اس عمل کو کیجیے گا۔ نہایت آسان عمل ہے، اگر دل سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ نصیب اور تقدیریں بدل جائیں گی، زندگی اور حالات بدل جائیں گے، برے حالات کی ہوائیں رخ بدلیں گی، اور آپ کا مقدر، نصیب اور تقدیر چمک اٹھے گا، رزق اور دولت ملے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار چمک پڑے گا۔ جن لوگوں کے پاس رزق اور دولت کمانے کے لیے اسباب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اسباب پیدا کرے گا، نوکریاں ملیں گی، کاروبار ملے گا، اور اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت عطا کرے گا آپ کے لیے، ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، گمان بھی نہیں کیا۔ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا، اور ایسی ایسی جگہ سے عطا کروں گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، بشرط یہ کہ آپ نے مانگنا رو کر ہے، دل سے مانگنا ہے، توجہ سے مانگنا ہے، تھوڑا ذکر کریں لیکن دل سے کریں، خشوع خضوع سے کریں، خوشی سے کریں، اور پھر رو کر اللہ سے مانگے، دل کی گہرائیوں سے مانگے۔ جتنا رو کر، جتنی دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے، جتنا تڑپ کر مانگیں گے، اتنی ہی جلدی رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا۔ عمل بتانے لگی ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن
جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں، کوئی تعداد نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ نمبر 2 پہ استغفار کی جتنی زیادہ کثرت ہو کریں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کا ورد ضرور کریں۔ نمبر 3 پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں صلاۃ التوبہ کے، اور نفل آسان طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1100 مرتبہ توبہ استغفار کا ورد کریں یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں۔ یہ جتنے میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں، ان تمام وظائف کو بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک کر لیں، 2 کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے وظائف سارے آج کے دن پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یوم عرفہ کے دن یعنی حج کے دن ہی اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور مقبول کرے گا۔ بس آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا اللہ پر یقین پکا ہے نا کہ اس عمل کے کرنے سے یا اللہ سے مانگنے سے رب تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، تو یاد رکھیے گا رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے وسیلہ و جلیلہ اس کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا، بگڑے حالات کو سنوار دے گا، بگڑی تقدیروں کو سنوار دے گا، اور رب تعالیٰ آپ کے نصیب تقدیروں مقدروں کو چار چاند ضرور لگائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے آج جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ سورۃ کہف کی تلاوت نہ کر سکیں تو سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھ لیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا ان بابرکت گھڑیوں کے وسیلہ و جلیلہ اور اس دن کے وسیلہ و جلیلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتیں عطا کرے گا۔ مغفرت مانگنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نیکیوں کا ذخیرہ ہے یہ موقع، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ بران رحمت کو اکٹھا کرنے والا، اللہ کے خزانوں کو اکٹھا کرنے والا، دن دگنی رات چگنی ترقیاں حاصل کرنے والا، اللہ کو منانے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا یہ موقع ہے، اور اس موقع کو، اس دن کو، ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھیں اور ان کی قدر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا ہر دن بڑا برکت والا ہے، ہر گھڑی بڑی برکت والی ہے، اور یہ قدردانی والے دن ہے، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان گھڑیوں کی قدر اسی طرح ہوگی کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے اللہ سے التجائیں کریں کہ مولا آئندہ سال ہمیں بھی اپنے گھر بلا، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رسول پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے انشاءاللہ۔ یہ ایسے دن ہیں جن میں آپ پورے سال کے تقدیریں اور مقدر لکھوا سکتے ہیں، رزق اور دولت کے فیصلے کروا سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ سے خزانے لے سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔